سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مسئلہ جو کہ مختلف بھی ہے اور اس پر میں نے ایک بڑے عرصے سے گفتگو نہیں کی۔ آپ دیکھیں گے کہ میں ختم نبوت اور دیگر عنوانات سے میں نے تقریباً 20 ایپیسوڈ پر تک 21 ایپیسوڈ پر میں نے علم غیب پر گفتگو رکھی ہے، لیکن میں کبھی بھی اللہ کے سوا غیر اللہ سے مانگنا اس پر میں نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کی کوئی بھی ایپیسوڈ۔ ان قریب انشاءاللہ اس پر میں ایک طویل کام کرنے والا ہوں، لیکن آج مختصراً ایک بات کروں گا کہ کل ایک گروپ میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے آیت کریمہ پیش کی کہ ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ تو وہ بھائی آگے سے کہنے لگے کہ جناب اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یعنی واضح لفظوں میں اس نے یہ بات کہی اور اس نے کہا کہ یہ قرآن آپ ایران سے لے کے آئے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ تو اس طرح کی گفتگو یقین کریں کچھ قرآن کی آیات پہ ایمان لانا اور کچھ کو ترک کر دینا، یہ جو ہے یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم پورے پر ایمان لانا ہے اور ساری آیات کریمہ پر ایمان لانا ہے۔ جہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی عطا نہیں کرتا، وہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ آتاہم اللہ و رسولہ، میں بھی عطا کرتا ہوں اور اللہ کا میرا رسول بھی عطا کرتا ہے۔ جہاں اللہ فرماتا ہے میں غنی کرتا ہوں، فرمایا اغناہم اللہ و رسولہ، جن کو اللہ نے غنی کیا اور اللہ کے رسول نے غنی کیا۔ تو قرآن کریم کے سارے پہلو کو دیکھنا پڑے گا۔ میں تھوڑا بیسک سے بات کر کے پھر اس عنوان کی طرف آؤں گا کہ اہل سنت والجماعت دیوبندی اور اہل سنت والجماعت بریلوی، چاہے کہ کچھ لوگ بریلویوں کو اہل سنت سے خارج کرتے ہیں اور کچھ دیوبندیوں کو اہل سنت سے خارج کرتے ہیں، میرا منہج یہ ہے کہ کتابوں میں جو عقیدہ بریلویوں کے امام نے پیش کیا جال حق کے اندر احمد یار خان نعیمی نے، وہی عقیدہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر پیش کیا۔ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دیوبندیوں کے ہاں بہت بڑی ہستی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کی کتاب سے بھی واضح کروں گا، اور میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں یہ بات کروں گا کہ عقیدہ اللہ کے سوا غیر اللہ سے مانگنا، اس پر جو عقیدہ اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کا ہے وہی اہل سنت والجماعت بریلویوں کا ہے۔ یہ عوام الناس میں لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ دیوبندی حضرات بھی جو ہے نا وہ غلط رستے پر ہیں، جو بریلویوں کے ساتھ اس موضوع پہ لڑتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے ہم کسی سے یہ نہیں کرتے، اور جو بریلویوں کی سائڈ لے کر کے دیوبندیوں پر الزام لگاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی۔ کتابوں میں کیا ہے آج سکین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ شرک کیا ہے۔ جو اللہ کے لیے آپ نے قرآن کریم میں ایک آیت پڑھ لی، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آپ پڑھیں گے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل ہر کسی سے شرک نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہی شرک والی بات کو مد نظر رکھ کر کے اور اسی نظریے کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں تو پھر قرآن کی پہلی آیت کریمہ تو قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ اگر اسی عقیدے سے قرآن کریم پڑھا جائے تو آپ پہلی آیت کریمہ سے آگے نہیں گزر پائیں گے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ ہے، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب لفظ رب آ گیا، اگر میں رب کہوں، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو غوث کہوں، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو داتا کہوں تو کیا ہوگا؟ کہیں گے جی شرک ہے۔ لیکن اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں، اگر اللہ رب ہے، اللہ داتا ہے، اللہ غوث ہے، اور اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی گنجے بخش نہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے سوا رب بھی تو کوئی نہیں۔ یہی بات ہے، جو غوث ہے اسی کو تو رب کہتی ہیں، تو اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی جو ہے وہ گنجے بخش ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے، قرآن کریم میں اللہ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور فرمایا کہ یہ جو تمہارے رب ہیں، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ تمہارے والدین کیا ہیں، جنہوں نے تمہاری پرورش کی، کیا ہے؟ رب ہے، ربیانی صغیرا، چھوٹے رب ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ بھی رب اور والدین چھوٹے رب؟ اور اگر میں کہوں اللہ بھی غوث اور حضور غوث اعظم چھوٹے غوث، تو پھر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ فتویٰ یہاں بھی لگائے نا۔ میں آگے چل کے یہ عبارات غیر کی پیش کروں گا، دیوبندی حضرات کی علماء کی کتابیں پیش کروں گا، لیکن ابھی آپ غور کریں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، جو ہے دعا کرتے ہیں، فرمایا اے جو ہے کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے جو والدین ہیں وہ کون ہیں؟ چھوٹے رب ہیں۔ اب والدین بھی رب، اللہ بھی رب۔ اب قرآن کا تیسرا مقام سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 48 یا 49 میں آپ دیکھیں، جو قید خانے کے ساتھی ہیں ان کو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ربہ خمرا، تم اپنے رب کو شراب پلاؤ گے۔ اب قرآن کریم کا تیسرا مقام اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں۔ والدین کے متعلق فرمایا یہ تمہارے رب ہے، صغیر رب۔ اور عزیز مصر کے متعلق یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قرآن میں کہ وہ تمہارا رب ہے، رب جان صغیرہ، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اب فرق کیسے کرو گے؟ اب فرق کیسے کرو گے؟ اب اگر غوث ہم کہیں اللہ کو بھی، اور غوث مانے ہم غوث عبد القادر جیلانی کو بھی، تو تم لگاتے ہو فتویٰ شرک۔ اب یہاں بھی لگاؤ فتویٰ شرک کہ اللہ بھی رب، اور قرآن کہہ رہا ہے عزیز مصر بادشاہ بھی رب اور والدین بھی رب۔ اب تمہیں حقیقی اور مجازی کا فرق کرنا پڑے گا۔ اللہ حقیقی رب ہے اور عزیز مصر کو رب بنایا ہے، تو وہ اللہ نے اللہ کی عطا سے ہے، اور ہمارے والدین اگر ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، تو وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اب لفظوں کی ہیر پھیر نہیں ہے، بظاہر ہم فتویٰ شرک نہیں لگائیں گے۔ اللہ اکبر، جس نے کسی کو مشرک کہا اور وہ مشرک نہ ہوا تو شرک اس پہ لوٹ آئے گا جس نے جس کو مشرک کہا ہوگا۔ تو لہذا کسی کو مشرک نہ کہیں، ایسی کسی میں فتوے نہ لگائیں، جو قرآن کریم کا اسلوب ہے اسے سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے اب ہم مومن ہیں۔ اب آپ جو بندی حضرات سے پوچھیں آپ مومن ہیں، وہ کہیں گے آپ مومن ہیں۔ آپ اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم مومن ہیں۔ اللہ کو ہمارے قرآن فرماتا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المؤمن، اللہ قرآن فرماتا ہے میں مومن ہوں۔ اب اللہ بھی مومن، دیوبندی بھی مومن اور بریلوی بھی مومن۔ بھائی شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی صفات تم اپنے میں داخل کرتے ہو؟ نہیں ہوا شرک، کیونکہ اللہ حقیقی مومن ہے، اللہ کے بندے مجازی مومن ہیں، مظہر خدا ہیں۔ اسی طرح جہاں یہاں تعویل کرتے ہیں وہاں بھی تعویل یہ ہوگی حضور غوث اعظم مجازی جو ہے وہ غوث ہیں، حقیقی غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ صدیق، سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا صدیق ہے۔ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر۔ بھائی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام اعظم کیوں کہتے ہو؟ بھائی اس میں تفضیل جس کو پتا ہے وہ کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگائے گا۔ کسی خاص طبقے میں کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس میں تفضیل جو ہے وہ اس کو نمایاں کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے المؤمن، میں مومن ہوں، تمام مسلمان ہی مومن ہیں۔ اب فتویٰ لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ صدیق اکبر، اللہ سب سے بڑا صدیق ہے، لیکن ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، اب فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا سچا ہے، صدیق ہے، لیکن ہم یہ جو ہے صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، کیا شرک کرتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے یہ اس میں تفضیل ہے، اور خاص طبقے میں ہم کسی کی سچائی کی وجہ سے اس کا نام آپ نے یہ رکھا ہوا ہے۔ اب سب سے بڑا غنی کون ہے؟ اللہ کی ذات سب سے بڑی غنی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں عثمان غنی۔ اگر حضور غوث اعظم کو ہم غوث اعظم کہیں اور داتا علی اجمیری کو داتا کہیں تو فتویٰ آتا ہے جی یہ شرک ہے۔ تو میں کہتا ہوں ذرا ادھر بھی نظر لگاؤ، عثمان غنی پر فتویٰ لگاؤ کہ یہ غنی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا غنی تو اللہ ہے۔ لہذا یہ ہمیں سوچ کر یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے
اسی طرح اللہ فرماتا ہے ہوا مولا ہوا جبرائیل وَإِنْ هُوَ مولا ہوا جبرائیل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں اللہ فرماتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں مجھ سے مدد مانگو میں ہی تمہارا مددگار ہوں، وہاں اللہ یہ بھی فرماتا ہے فَإِنْ هُوَ مَوْلَاهُ، اور تمہارا مددگار میں ہوں، وَجِبْرَائِیل، اور جبرائیل تمہارے مددگار ہے۔ یہ جبرائیل، آپ ذرا غور کرنا، مجھے یہ بتائیں یہ جبرائیل اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ بھائی غیر اللہ ہے نا؟ جب جبرائیل غیر اللہ ہے تو وہ تمہارے مددگار ہے کہ نہیں ہے؟ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ولی اللہ نیک لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، اور تمام نیک لوگ بھی ہیں۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، نیک لوگوں میں حضرت علی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نیک لوگوں میں مولا علی جو ہے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نیک لوگوں میں تمام صحابہ کرام ابو بکر صدیق عمر فاروق آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور نیک لوگوں میں داتا علی اجمیری آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر آتے ہیں تو پھر وہ مددگار ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ اچھا، کوئی یہ کہے جی کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد وہ مدد نہیں کرتا، اگر داتا زندہ تھے تو وہ مدد کر سکتے تھے، اب وہ مر گئے تو مدد کرتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس آیت پر مزید غور کرو، فَإِنْ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِیلَ، اور جبرائیل بھی تمہارا مددگار ہے۔ مجھے بتاؤ جبرائیل آج زندہ ہے؟ جی زندہ ہے، تو یا جبرائیل المدد یہ آج کہنا جائز ہے؟ وہ کہیں گے جائز ہے۔ بھائی جبرائیل تو زندہ ہے نا، اگر جبرائیل زندہ ہے یا موجود نہیں ہے تو جبرائیل ہمارے مددگار کیسے ہو گئے؟ تو اس کا مطلب ہے جبرائیل غیب میں ہے، اور غیب میں آواز دینا یا جبرائیل المدد یہ جائز ہے قرآن کی روح سے۔ تو اگر غیب میں جبرائیل سامنے نہیں، ان کو جو ہے وہ آواز دینا جائز ہے، تو اولیاء کی صالحین کی روحیں بھی غیب میں موجود ہے، ان کا وجود ہے، ان کو جو ہے وہ آواز دینا یا غوث الاعظم مدد کہنا جائز ہے۔ مگر نہ آپ شرک کا فتویٰ لگائیں گے تو جبرائیل پہ بھی لگائیں گے۔ تو قرآن کریم کی آیات کریمہ کو غور کرنا یہ ہم پر لازم ہے، اس پر کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے فرمایا وَآتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ، تمہیں عطا کرتا ہے اللہ اس کا رسول، وَوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے اس کا رسول بھی۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جو ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورۃ تحریم میں فَإِنْ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِیلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے علاوہ دیگر کئی آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ نے فرمایا میں تمہارا مددگار، یہ فرشتے تمہارا مددگار ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف، ہماری گفتگو شرک کے متعلق کمپلیٹ ہو چکی، اور اس متعلق بھی کمپلیٹ ہو گئی کہ اگر ہم اس طرح ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے شرک کا فتویٰ لگائیں گے تو باقی آیت کریمہ میں اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ اللہ کی اپنی صفات کئی ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ اب آتے ہیں اس پر کہ دیوبندی حضرات اور بریلوی حضرات آپس میں لڑتے ہیں، حالانکہ دیوبندیوں کی کتابوں میں وہی عقیدہ ہے جو بریلویوں کی کتابوں میں ہے۔ یہ آپ کے سامنے جاء الحق موجود ہے۔ جاء الحق کے اندر احمد یار خان نعیمی نے جو عقیدہ پیش کیا وہی میں آپ کو دیوبندیوں کی کتاب سے پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلا آپ کے سامنے جو پیش کروں گا میں وہ آپ غور کریں، شبیر احمد عثمانی جو ہے بہت بڑے عالم، شیخ الاسلام دیوبند کے ہاں بڑے عظیم عالم گزرے ہیں۔ آپ نے تفسیر عثمانی کے اندر سورۃ الفاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر میں لکھا، آپ خود اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو سکرین لگا دوں گا کہ جو ہے مقبول بندوں کو اگر واسطہ سمجھ کر کے ان سے مدد مانگے تو یہ جائز ہے۔ مقبول بندوں کو یعنی جو اللہ کے ولی ہیں ان کو واسطہ سمجھ کر کے، مظہر خدا سمجھ کر کے ان سے مدد مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور یہی بات عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کہی ہے، اور سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے۔ وہ میں انشاءاللہ ایک طویل جب گفتگو اس موضوع پہ لاؤں گا تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے جو میں پیش کروں گا وہ ہے آپ کے سامنے کتاب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کلیات امدادیہ صفحہ 90۔
آپ لکھتے ہیں یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند اشرف تھانوی اور عبدالرشید گوئی کا مرشد، دیوبند کے ہاں عظیم عالم، اور اہل سنت حضرات کے ہاں پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کی تعریفیں کی ہیں اور ان کی برگاہ میں جاتے بھی رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب دیوبندیوں کی دوسری کتاب، جو عقیدہ بریلویوں کا ہے وہی عقیدہ اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کا ہے۔ تیسری اسی کتاب کلیات امدادیہ کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں ایک حدیث کے تحت، ایک حدیث کو لا کے اس کے تحت کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یہ کہنا، ایسے پکارنا، یا عبد القادر جیلانی المدد، یہ پکارنا یہ کیا ہے؟ اور عبد القادر جیلانی کا وسیلہ سمجھ کر کے ایسے پکارنا یا عبد القادر جیلانی المدد، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس کے اندر مزید کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے میں مذائقہ نہیں ہے، یا رسول اللہ المدد کہنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ کلیات امدادیہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہو۔ اس کے علاوہ نشر الطیب کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب نے پوری نعت لکھی ہے، کہتے ہیں دستگیری میری کیجیے یا نبی، کشمکش میں ہوں تم ہی میرے ولی۔ یا نبی کہنا شرک ہے تو اشرف تھانوی صاحب نے کیوں کہا؟ اور دستگیری بجز تمہارے کہاں ہے میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ غالب ہوئی۔ اور ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، آ کے مولا میرے خبر لیجئے میری، مولا میرے، مولا میرے، اے میرے مددگار میرے نبی کریم آپ میری خبر لیجئے۔ تو اگر نبی کریم کو مولا سمجھنا اور ان کو پکارنا یہ شرک ہے تو اشرف تھانوی صاحب کیا مشرک ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مشرک ہے، شبیر احمد عثمانی مشرک ہے، دیوبند کے اتنے بڑے عالم۔ تو کتابوں میں یہ عقیدہ ہے، اب بعد میں کوئی دیوبندی عجیب عجیب عقیدے پیش کرے تو وہ دیوبندی نہیں ہے۔ جی اگلی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک اور اسی کے اندر بہت خوبصورت نعت لکھی۔ تو کہتے ہیں جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، اب جو چاہو تو ڈبو دو یا تراؤ یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ کی پکار کے ساتھ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پوری نعت لکھی ہے، یہ بھی آپ ساتھ دیکھ لیں ذرا۔ اور اس کے علاوہ اگر جاندار حوالہ امداد المشتاق اشرف علی تھانوی کی کتاب، اس میں فرماتے ہیں، میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ایک قبر والے سے پہلے اس نے وعدہ کیا تھا اور اس اللہ کے ولی نے اسے کہا تھا کہ میری قبر پہ آ جایا کرنا، تمہیں روز ایک دو آنے مل جایا کریں گے۔ لہذا ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں میں جو ہے ایک روز وظیفہ مقرر یہیں قبر سے ملا کرتا تھا، اور میں ایک روز مزار پر گیا اور وہ شخص بھی وہاں حاضر تھا، تو اس نے کل کیفیات مجھے بیان کی اور ہر روز قبر سے وظیفہ ملا کرتا تھا۔ تو یعنی اللہ والے قبر سے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا بھائی، کیا اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پتا؟ کیا اشرف تھانوی کو یہ آیت نہیں معلوم کہ وہ جو ہے یہ واقعات لکھ رہے ہیں اپنی قبر کتاب میں اور قبر سے دو آنے ملا کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ سکین بھی لگا دوں گا، اور دیگر بھی فضائل صدقات جو جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، فضائل اعمال، میرے سامنے یہ دو کتابیں موجود ہیں فضائل اعمال، تو ان کے جو ہے ان کے اندر بھی فضائل صدقات کا باب ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جا کر کے اللہ کے ولی ایک سخی قبر پر وہ فریاد کیا کرتا تھا اور سخی قبر سے اسے مدد کیا کرتا تھا۔ آپ خود نظر لگا رہے ہیں۔ اب یہی عقیدہ جو دیوبندی اور بریلویوں کی کتابوں میں ہے، یہی عقیدہ اہل سنت کی بڑے بڑے ائمہ کی کتابوں میں ہے۔ خطیب البغدادی نے
اپنی کتاب تاریخ مدینہ اور اسلام کے اندر حضرت معروف کرخی کی قبر کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ بزرگ ترین مشائخ میں سے تھے جو معروف الکرخی تھے. آپ کی دعا قبول ہوتی تھی اور آپ کی قبر کے پاس آج بھی جو بھی کھڑے ہو کر شفا یابی کی دعا کرتا ہے اللہ اسے شفا دیتا ہے. اور بغداد میں یہ مشہور ہے کہ معروف الکرخی قبر مجرب اکسیر ہے، کہ یہ بات پکی ڈھکی ہے کہ جو ہے معروف الکرخی قبر سے جو ہے وہ شفا ہوتی ہے. تو یعنی نیک بلیوں کی قبروں سے بھی فیض ملتا ہے. یہ آپ جو ہے تاریخ الاسلام تاریخ خطیب البغدادی کو پڑھ سکتے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر اگلی روایات ہے کہ قضاء حاجات کے لیے حضرت معروف الکرخی کی قبر مجرب ہے. جو بندہ بھی 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کے جو چیز بھی معروف الکرخی کی قبر سے طلب کرے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. اور اسی کتاب کے اندر آگے چل کر یہ تذکرہ کرتے ہیں امام شافعی کا. امام شافعی فرماتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پہ جا کر کے نماز پڑھ کر کے ان کی قبر کا وسیلہ دیتا ہوں اور وہاں پر جو کوئی میری حاجت ہوتی ہے ابو حنیفہ کی قبر سے حاجت میری پوری ہو جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا خطیب البغدادی جو تھا وہ مشرک تھا؟ کیا امام شافعی مشرک تھے؟ کیا امام اعظم حنیفہ کی قبر پر جا کے جو مانگتے رہے اور تبرک حاصل کرتے رہے وہ مشرک تھے؟ کیا جناب جو یہ تاریخ اسلام کے اندر تمام بزرگ دین اور مشائخ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معروف الکرخی قبر سے فیض حاصل کرتے ہیں اور آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں، کیا وہ سارے مشرک ہیں؟ اس پر کمنٹس میں نہیں کرتا. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اب ایک حدیث شریف اس پر تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ گفتگو کرنا لازم ہوگی. میں لازم چاہوں گا کہ اس پر گفتگو طویل ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں ولیکم اللہ ورسول وآتاہم اللہ ورسولہ اور دیگر قرآن کی آیات کریمہ کی روشنی میں. اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کیا حضور ما فوق الاسباب آپ کی مدد کرتے ہیں یا ما فوق ما تحت الاسباب جو ہے مدد کرتے ہیں؟